عورت امیر مرد نہیں چاہتی، خوبصورت یا شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا مرد چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر کہے یہ گھر تمہارا ہے۔ جذبات، محبتیں اور مسکراہٹ صرف اسی شخص کے لیے اچھی لگتی ہیں جسے لکھنے والے نے بڑی عزت کے ساتھ آپ کے نصیب میں بڑی خوبصورتی سے لکھ دیا ہو۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے: اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ لہجوں کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا جاتی ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت کا ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر ایسا ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی۔ اخلاق ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ قیامت والے دن صرف بیوی کی نافرمانیوں کا ہی حساب نہیں ہوگا بلکہ شوہر کی بدکلامی اور ہر ظلم و زیادتی کا بھی حساب ہوگا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ کچھ مرد دنیا کی ہر عورت کا درد بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، سوائے ایک عورت کے جو ان کی بیوی ہوتی ہے۔ عزت بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب، جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے والدین اور فیملی کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ زندگی میں 2 چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے، ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کریں آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ پتہ ہے تعلق برقرار کب تک رہتا ہے؟ جب تک اچھائی بیان کرتے رہو گے۔ جس دن سچائی بیان کر دو گے اسی دن تعلق ختم ہو جائے گا۔ امید دینے والے بنے، آپ کے پاس سے جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر جائیں۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا ہی قبول کرو۔ محبت کرنا ایک مشکل عمل ہے، لیکن یہ عمل صرف خالص محبت میں۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے پر پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے پر رشتے مرجھا جاتے ہیں۔ اگر تعلق میں اداکاری کی بجائے وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ آخر میں ہمارے ساتھ وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں تمہاری روح میں حسن نظر آتا رہا۔ جو ظاہری شکل و صورت سے خوش ہونے والے تھے وہ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے۔ بہت کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ اور کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے۔ بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ ہے کہ زمانہ افلاس و مصیبت میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک انسان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے، کسی دوست سے نہیں بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔